الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم عزیز پیارے بھائیوں، اخلاق حسنہ میں ایک بلند پایہ صفت ہے اپنے اندر نرمی کو پیدا کر لینا۔ نرمی کے متعلق قرآن و سنت میں بڑی اہمیت اور اس کی تعلیم اور اس کی تربیت موجود ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جس کے بسبب آپ لوگوں کے لیے بڑے ہی نرم دل واقع ہوئے ہیں، یعنی آپ کی طبیعت میں بڑی شائستگی، بڑی عمدگی اور بڑی نرمی موجود تھی۔ اس کی بے شمار مثالیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں، اور یہی نرمی اور اخلاق کی شائستگی جو لوگوں کو دین کی طرف مائل کرتی تھی کہ لوگ پھر اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اپنی جانیں قربان کرنے والے بن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر اگر آپ مزاج کے سخت ہوتے، تلخی آپ کے اندر موجود ہوتی، آپ غصے کے ہوتے، تو پھر یہ کوئی بھی آپ میں سے، ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس نہ بیٹھا ہوتا۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد جمع ہونے کی بجائے آپ سے بکھر جاتے، منتشر ہو جاتے، آپ سے دور ہو جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس اعلیٰ ترین صفت یعنی نرمی کی وجہ سے لوگوں کو دین کے قریب کیا، اللہ کے قریب کیا، اپنے قریب کیا۔ حدیث مبارک ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود بھی بڑا نرمی کا معاملہ اختیار کرنے والے ہیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ ہم سے نرمی کا معاملہ اختیار کرنے والے ہیں کہ باوجود ہماری کمیوں کے، کوتاہیوں کے، لغزشوں کے، گناہوں کے، معصیت کے، اللہ ہمیں رزق پہنچا رہا ہے، ڈھیروں رزق پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں۔ بڑے بڑے پاپی موجود ہیں، کتنا دنیا میں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ چلو کفار تو اللہ پر ایمان ہی رکھتے، مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کس قدر وہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فوری پکڑ کا معاملہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نرمی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں کہ آپ سارے معاملات نرمی کے ساتھ لے کے چلیں۔ کسی گھرانے سے اللہ تعالیٰ جب بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ادخل علیہم الرفق، اللہ تعالیٰ ان تمام گھر والوں پر نرمی کو داخل فرما دیتے ہیں، پیدا فرما دیتے ہیں۔ باپ ماں باپ آپس میں، میاں بیوی آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں، اولاد ماں باپ کے ساتھ بڑے نرمی سے پیش آتی ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ بڑے نرمی سے پیش آتے ہیں۔ کتنے گھر ہمارے ایسے ہیں کہ ساتھ والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی دن ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ جس دن ان کے گھر میں لڑائی نہ ہو رہی ہو۔ کبھی ماں بچوں پہ چیخ رہی ہوتی ہے، کبھی بچے ماں باپ کے آگے چیخ رہے ہوتے ہیں، روزانہ ہی ہم یہاں پہ لڑائی اور جھگڑا ہی دیکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بربادی کی بات ہے، تباہی کی بات ہے۔ تو کتنا ہی عمدہ اور بہترین گھر ہے کہ جہاں پہ نرمی پیدا کی گئی ہوتی ہے اور سارے معاملات نرمی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ باپ ایک آواز دیتا ہے اپنے بچوں کی، بچے فوری طور پہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ بچے پیش آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بلائی ہے اس گھرانے کے ساتھ
کہ جس گھرانے میں تمام کے تمام افراد بڑے نرمی کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نرمی عطا کر دیا گیا، من یحرم الرفق من اعطی حظہ من الرفق، جو جتنا نرمی کا حصہ عطا کر دیا گیا، سمجھ لو اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر عطا فرما دی، اور جو جتنا نرمی سے محروم ہو گیا وہ اتنا خیر سے محروم ہو گیا۔ گویا کہ نرمی میں ساری کی ساری بلائی موجود ہے۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہے تو وہ خیر سے بھی محروم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اور بددعا بھی کی۔ اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ، اے اللہ میری امت میں سے کسی بھی معاملے کا کوئی ذمہ دار بنتا ہے، کوئی ان کا لیڈر بنتا ہے، کوئی ان کا والی بنتا ہے، ذمہ دار بنتا ہے، سرپرست بنتا ہے، عہدے دار بنتا ہے، کسی منصب پہ فائز ہوتا ہے، اور میری امت کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری اس کے حصے میں آتی ہے، اور وہ لوگوں کے لیے بڑا سخت واقع ہوتا ہے، بڑا تلخ واقع ہوتا ہے، اور لوگوں پہ بلا وجہ کی وہ سختی مسلط کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی، فاشقق علیہ، اے اللہ تو اس کے معاملات کو سخت فرما دے، اے اللہ تو اس کے گھر میں سختی پیدا کر دے، اس کی ذات میں سختی پیدا کر دے، اس کے اوپر اپنی سختی کو نازل کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں، ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فارفق بہ، اے اللہ جو کوئی ذمہ دار بنتا ہے اور اپنے ماتحت افراد کے ساتھ بڑا شائستہ انداز سے پیش آتا ہے، عمدہ بہترین لہجے سے پیش آتا ہے، نرمی سے پیش آتا ہے، اے اللہ تو اپنے اس بندے پہ نرمی کو نازل فرما دے۔ اور اللہ کی سختی اور نرمی کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ بندے کا دل سخت ہو جائے اور اللہ اس کو اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے غافل کر دے، اور وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائے، اور یوں اپنی وہ دنیا بھی برباد کر لے اور یوں اپنی وہ آخرت بھی برباد کر لے۔ اور اللہ کی طرف سے نرمی کا نازل ہو جانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات بڑے سہولت کے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کے خود ذمہ دار بن جاتے ہیں، سارے معاملات اس کے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے جو چیز ہوتی ہے وہ چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی، اس میں بندہ کسی خیر سے محروم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کے اندر رکھتے ہیں، اطاعت فرما برداری میں رکھتے ہیں، اور اس کی آخرت بھی، عاقبت بھی بہترین کر کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ معاف فرما کے اس کو جنت میں داخل فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نرمی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، بلا شبہ نرمی جس چیز میں موجود ہوتی ہے وہ چیز بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق سے خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جہاں سے جس معاملے سے نرمی کو اٹھا لیا جائے اور وہاں پہ سختی آ جاتی ہے تو وہ معاملہ، وہ چیز بڑی بدنما ہو جاتی ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھے انداز سے پیش آئیں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کی بات سنتا ہے، آپ کے قریب بیٹھتا ہے، اور اس کو بڑا اطمینان اور تسلی ہوتی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے اس کا اخلاق اور کردار بہت اچھا ہے۔ لیکن آپ جو ہی اس کے ساتھ بلا وجہ کی سختی اختیار کرتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں بے ادبی کے ساتھ اور بے عزتی اور بے توقیری کے ساتھ اپنا لہجہ اختیار کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، بھلے آپ پہلے صف کے نمازی کیوں نہ ہوں، بہت صدقہ و خیرات کرنے والے کیوں نہ ہوں، تہجد گزار کیوں نہ ہوں، اور اشراق وغیرہ نفل نوافل بہت پڑھنے والے بھی کیوں نہ ہوں، لوگوں کے اندر آپ پھر اچھے تصور نہیں کیے جائیں گے، لوگ آپ کے اخلاق سے آپ کو پہچانیں گے۔ اس لیے ہمیں ہماری عبادت کا اثر ہمارے اخلاق میں نظر آنا چاہیے۔
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا اثر، اور یہ ساری چیز عبادت ہی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں تو آپ نے یورپ سے تھوڑی نرمی سیکھنی ہے، آپ نے یورپ سے تھوڑی نرمی سیکھنی ہے، مغربی تہذیب سے نرمی تھوڑی سیکھنی ہے۔ ہمیں ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تربیت اور تعلیم پہلے سے مہیا فرمائی ہوئی ہے۔ یہ میری اور آپ کی غفلت ہے، لا علمی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اور مغربی تہذیب سے یا کوئی مغرب سے ہو کر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں، وہ آگے کہتا ہے کہ جی وہاں پہ بڑے اچھے اخلاق سے لوگ پیش آتے ہیں، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو بھئی یہ چیزیں ہمارے دین میں پہلے سے موجود ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی یہ صفات بیان فرمائی ہیں، المؤمن حین لین سہل قریب من الناس۔ کتنی پیاری صفات ہیں، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرما دے اور ہم ایسے بن جائیں مومن۔ فرمایا مومن بڑا آرام دہ ہوتا ہے، بڑا نرم خو ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں مزاج میں بڑی نرمی موجود ہوتی ہے، سہل لوگوں کے لیے بڑی آسانی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، سہولت پیدا کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس آؤ گے بھی تو یہ نہیں کہ آپ کو خوف لگ رہا ہے کہ بھئی اس کے پاس جائیں تو جائیں کس طرح، میرا بھائی ہے میں اس کے پاس جاؤں گا، یہ میرے لیے کوئی آسانی کی بات بتائے گا اور آسانی کا معاملہ کوئی اختیار کرے گا میرے ساتھ، مجھے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قریب من الناس، مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے قریب قریب ہو کے رہتا ہے کہ کسی کو میری ضرورت ہو تو میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ اور آخری بات کریں کہ لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے نرم جذبات رکھنا، یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی کئی ایک بیان کرتے ہیں، ایک امام صاحب خود اپنے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے ساتھیوں کو دیکھا، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اور کئیوں نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ مغفرت کا، رحمت کا، بخشش کا اور درجات کی بلندی کا معاملہ اس وجہ سے بھی فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے والے تھے، لوگوں کے کام آنے والے تھے، لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنے والے تھے۔ ہمیں اپنے اعمال سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو درجات کی بلندی عطا فرمائی ہے وہ لوگوں کے لیے خیر خواہی کے، نرمی کے، محبت کے، اثار اور قربانی کے جذبات رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے درجات کی بلندی نصیب فرمائی ہے۔ تو ایسی نماز نہ پڑھیں کہ جس نماز کا ہمارے اخلاق پہ اثر نہ ہو۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، نماز پڑھیں، عبادت کریں، اللہ کی اطاعت اختیار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زبان بھی میٹھی ہو، ہمارا دل بھی حسد، بغض، کینے سے پاک ہو، اور اس دل کے اندر دوسرے بھائیوں کے لیے محبت اور خیر خواہی کے جذبات موجود ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیک۔